السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ ڈے بائی ڈے نئی نئی انویشنز ہو رہی ہیں۔ موبائل انٹرنیٹ ٹیکنالوجی نے تو دنیا کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ اتنی سپیڈ سے یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی اور اب اس کے بغیر زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں۔ شروع میں 1 جنریشن، پھر 2nd جنریشن، اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیٹ کی نئی نئی سروسز ملتی رہیں۔ 3G کے بعد 4G آ گیا۔ 4G لانچ ہوتے ہی موبائل اور انٹرنیٹ کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ آج میں اور آپ آپس میں اٹیچ ہیں تو یہ اسی سروس کا کمال ہے۔ موبائل فون ایپلیکیشنز، فون کالز، یہ سب اسی سروس کا نتیجہ ہے دوستو۔ اس سے تو بالکل انکار نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے اور آج پوری دنیا کا بزنس بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہر نئی انوینشن کو لے کر ہم بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اچھے اور کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ آج کل 5G کا بہت چرچا ہے۔ انٹرنیٹ کی زبان میں اس کو 5th جنریشن کہتے ہیں۔ دوستو، 5G آخر ہے کیا؟ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں اور کنفیوز بھی ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی 4G کی طرح ہوگا، تو یہ غلط ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 4G سے بہت زیادہ تیز سپیڈ والا سروس ہے، یعنی یہ 20 گنا زیادہ فاسٹ ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ویڈیو 3G سے اپلوڈ کرنی ہو تو اس میں آپ 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور 4G سے یہی ویڈیو یا مووی 7-8 منٹ میں لوڈ کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 5G میں اس کو اپلوڈ کریں گے تو یہ صرف 4 سیکنڈ میں ہو جائے گی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ 5G کی سپیڈ کتنی تیز ہوگی۔ 5G کی سروس بھی بہت فاسٹ ہوگی، یعنی آپ کا موبائل اور انٹرنیٹ یہ سروس کسی بھی جگہ، کسی انڈر گراؤنڈ میں بھی بآسانی پکڑ سکے گا۔ آپ 1 سیکنڈ میں 20 GB کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی نیٹ لائن کبھی بھی کٹ نہیں ہوگی۔ دوستو، اس بات سے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت فاسٹ ٹائم میں انٹر ہونے والے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5G کو لے کر اچانک تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ ان ساری حیرت انگیز فائدوں کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں 5G کو لے کر ایک ہلچل مچ گئی ہے؟ UK میں ایک آن لائن پٹیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس میں 1,10,000 لوگوں نے سائن بھی کر دیے ہیں۔ اس پٹیشن میں لوگوں نے موقف یہ اپنایا ہے برٹش گورنمنٹ کو ملک بھر میں 5G کا کام روکنے کا حکم دیا جائے۔ UK میں بہت سی جگہوں پر لوگوں نے نصب 5G کے ٹاور جلا ڈالے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کرونا وائرس کی آڑ میں لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے 5G ٹیکنالوجی کے تجربات کیے جا رہے ہیں اور ان ٹاور سے نکلنے والی ریڈیشن سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ پورے یورپ اور UK میں یہ کنسپریسی تھیوری سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ دنیا کے 40 ممالک کے سائنسدانوں نے یونائٹڈ نیشن کو خط لکھا ہے کہ دنیا میں 5G کی انسٹالیشن کو فوراً روکا جائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ 5G کی سروس جو بہت لو فریکوینسی پر کام کرتی ہے، الیکٹرکو میگنیٹک ویوز کو استعمال کرتی ہے جو بہت دور تک سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے لیے ہر تھوڑے فاصلے پر اینٹینا کی ضرورت پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ٹوٹل آبادی ان الیکٹرکو میگنیٹک ریڈیشن کے اثر میں رہیں گی، اور اس وجہ سے انسان میں بہت زیادہ ڈیزیزز بڑھیں گی، جیسے کہ کینسر، سٹریس، نروس پن، غصہ، اعصابی نظام کی ڈسٹربنس، نیند نہ آنا، آنکھوں کے مسائل۔ دوستو، ہمارا جسم جن الیکٹرکو میگنیٹک کو برداشت کر سکتا ہے وہ فریکوینسی میگا ہرٹز میں ہے، جبکہ 5G گیگا ہرٹز ویوز چھوڑتا ہے، جس کو ہمارا جسمانی نظام اچھی طرح برداشت نہیں کر سکے گا۔ امریکہ اور کوریا میں کچھ جگہوں پر یہ سروسز سٹارٹ کر دی گئی ہیں، جبکہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا 5G ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ چائنا نے اپنی 3 بڑی موبائل نیٹ ورک کمپنیز کو اس سروس سے متعارف کر دیا ہے، اور امریکہ اس ٹیکنالوجی میں چائنا سے پیچھے رہ گیا ہے۔ دوستو، 5G کی اس ریس میں ہر ملک ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ کے ایک آرمی آفیسر ڈیوڈ کرولی، جس نے اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی، اس نے ایک فلم جس کا نام
گرے اسٹیٹ تھا۔ اس فلم میں اس نے لاک ڈاؤن اور 5G کے استعمال کا بتایا تھا اور اس کانسپریسی کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی تھی۔ 2015 میں اس نے یوٹیوب پر اس فلم کا ٹریلر بھی ریلیز کیا تھا، جس کے دوسرے ہی دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ آپ اس فلم کا ٹریلر یوٹیوب پر گرے اسٹیٹ لکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ہم اس نیو ٹیکنالوجی کو شاید روک نہ پائیں، کیونکہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اس 5G ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کو بے وجہ استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے زائد استعمال سے اوائڈ کریں، صرف کام کے وقت میں ہی استعمال کیا جائے، تبھی دوستو ہم اس کی ریڈیشن سے بچ سکتے ہیں۔ دوستو، میں نے کوشش کی کہ آپ تک مکمل انفارمیشن پہنچ جائے، تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور کمنٹس میں مجھے لکھ کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ ٹل نیکسٹ، اللہ حافظ۔